ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے پاکیزہ و منزہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان قریب ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اندر رمضان کی تیاری فرماتے، عادات کے ذریعہ بھی اور عبادات کے ذریعہ۔ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہمارے ہاں تین قسم کے مسلمان ہیں۔ ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جن کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، وہ شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، نہ ان کی عادات ٹھیک ہے نہ عبادات ٹھیک ہے۔ ان کے والدین ایسے تھے، ان کے اساتذہ ایسے تھے، ان کا ماحول ایسے تھا، کیونکہ 20 سال کی عمر تک یہ چیزیں انسان معاشرے سے قبول کرتا ہے، اپناتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کر جاتی ہیں، جس کی ترجمانی ہماری پنجابی زبان میں کی جاتی ہے، عادت پئی کڑی نو نہیں جاندی بڈھی اوڑی نو۔ اگر امراض بیماریاں لگ جائیں اس عمر میں، وہ مرنے تک جان نہیں چھوڑتی، جرائم لگ جائیں وہ جان نہیں چھوڑتے، اور ایسے ہی اگر عبادات اور اچھا اخلاق انسان کا شعار بن جائے
تو بہترین مسلمان کہ جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں اور دین اسلام کی طرف آتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ تین بنیادی شرطیں ہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ بیٹا جی میری طرف توجہ کریں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو ادھر ادھر نہیں اللہ کی توفیق سے دیکھنے دینا۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کے لیے بنیادی طور پر تین وصف ہونا انسان کے اندر ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ کیا درست ہونا چاہیے؟ ایمان، عقیدہ توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنا۔ اب مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے کہ ایمان تو درست ہے، عقائد اور اعمال، عقائد اور اعمال کی جو درستگی ہے یہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ دوسری جو چیز ہے انسان کی عادات درست ہونی چاہیے۔ کیا درست ہونی چاہیے؟ عادات۔ عادات کی درستگی کے بغیر کسی بھی مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ عادات کی درستگی کے بغیر کسی بھی مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ مالک جواب کیا دیتے ہیں؟ لا تعمى الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہیں، ان کے دل۔ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، حقیقت میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جن کی عادات درست نہ ہوں وہ کون ہیں؟ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب آپ کہیں گے کون سی عادات؟ بھئی سب سے پہلی عادت ہے شرم و حیا، پاک دامنی۔ شرم و حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ عدی بن حاتم، ان کی بہن، پورا قبیلہ گرفتار ہوا، ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک عورت کی گواہی کیا دی؟ بھائی نے پوچھا تیری عزت پر کوئی حرف تو نہیں آیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے ان ایمان والوں میں میری عزت و حیا اس طرح محفوظ تھی کہ جس طرح میں اپنے باپ کے آنگن میں۔ اس عورت کی اس گواہی کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں ایسی مثال نہیں تھی کہ کوئی بادشاہ ہے کسی قبیلے کو گرفتار کرے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کی عورتوں کی عصمت ریزی نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پر اقوام عالم نے یہ دیکھا کہ شرم و حیا والے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے شرم و حیا پر اپنی جماعت کی تربیت کی، اور شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اب ہم اپنا تجزیہ کریں۔ ہر دوسرا مذہبی آدمی دوسرا تیسرا نکاح کرنے پر تیار ہے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں، داڑیاں کالی کرتے ہیں، میرا جی دوسرا تیسرا نکاح ہونا چاہیے، دھوکے دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی نہیں دے گا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہن نہیں دے گا۔ بڑے انٹرویو آئے ہیں جی فلاں عالم کی 4 بیویاں ہیں، آگے یہ بیٹا ہے اس کی بھی 4 ہیں،
لیکن اگر سوال یہ کیا جائے کہ ان بچوں میں آپ کا کوئی داماد بھی کھڑا ہے کہ جس کو آپ نے اپنی بیٹی بطور سوکن کے دی ہو؟ یہی وجہ ہے، کردار کے بغیر مسلمان کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرنا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر پروردگار نے ہمیں سبق دیے بڑے جامع، ستھرے اور با معنی و با مقصد الفاظ کے ساتھ، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی والی چیزیں ہیں، اعمال ہیں جو ظاہری ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو پوشیدہ ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے، دنیا کے کسی دین کے اندر اس کی ایک مثال، قرآن مجید کی میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، پوری دنیا کے کسی دین میں اس کی مثال لے آئیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، فرمایا مومنات اپنی آواز کو نرم نہیں رکھنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس جیسا حکم دین اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی دین کے اندر نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ تو نے اپنی آواز کو بھی لچکدار اور لچھے دار اور نرم نہیں رکھنا، تاکہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی شخص یہ بات نہ ڈالے کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے اور یہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ ایک بات بتاؤں، یہ کوئی بندہ دانت نہ نکالے، یہ کوئی تھیٹر نہیں ہو رہا، یہ میرے بالکل مزاج کے منافی چیزیں ہیں۔ مولویوں کی 2-2 3-3 شادیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ پہلے عورت کے دل میں آواز اترتی ہے، پھر پورا مولوی اتر جاتا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے کہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، میں نے کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا کروانا، صرف آپ کا دل جو ہے وہ میں نے کھٹکھٹانا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو۔ اچھا کوئی بندہ، کوئی اہل حدیث اہل سنت کہہ دے کہ میں نے جی زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھی ہے، حافظ صاحب میں ہوش و آواز سے بات کر رہا ہوں، ایک نماز میں نے ایسی پڑھی ہے کہ میرا تصور ایسے تھا، کیفیت ایسی تھی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حکم تو یہی ہے۔ عبادت کے 2 معیار ہیں، تیسرا معیار ہے کوئی نہیں۔ پہلا معیار ہے کہ عبادت کرتے تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں تو یہ جان لو کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا پہلا چھوڑ دے، آپ اسی پر آ جائیں کہ کوئی ایک نماز، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، پولیس والا دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، استاذ دیکھ رہا ہے، نگران دیکھ رہا ہے، ممتحن دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور ہے ہی نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ بولیے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 عبادت کے معیار ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے نا نعمتوں کے مزے رکھے ہیں، زبان کے ذائقے، پھلوں کے، مشروبات کے، کھانوں کے، گوشت کے۔ اس زبان کے لیے ہم نے بڑے بڑے فلیور جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں، یہ ملائی بوٹی ہے، یہ چنیوٹی بوٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور ہے۔
لذت جو ہے وہ لباس ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں گے، آپ کو تازگی محسوس ہوگی، خوشی. اسی طرح سیر و سیاحت تفریح ہے. لذت جو ہے وہ بیوی بھی ہے. بیوی سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ اولاد ہے. انسان جب اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر بیوی بھی پیچھے رہ جاتی ہے. ماں کے لیے خامند پیچھے رہ جاتا ہے، باپ پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد کے لیے بہن بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا میں اب یہ سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کسی بندے نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہو کہ میاں بیوی کے تعلق سے زیادہ مزہ اس کو نماز میں آیا ہو؟ یہ 3 باتیں اللہ کے لیے اس کو دل میں جگہ دیں. پہلی بات کہ ہم نماز اس تصور کیفیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دوسری بات، ہم نماز اس کیفیت تصور سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے. اور تیسری بات، وہ لطف و مزہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہمیں نماز میں آئے. کیا یہ 3 چیزیں ہم میں سے کسی کو حاصل ہیں؟ نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری عادات ٹھیک نہیں ہے. جب تک سیکس کا فتنہ انسان کے دل و دماغ میں ہے تب تک عبادت اس کے لیے کیسے ہے؟ انسان کو 101 سے اوپر جب بخار ہوتا ہے نا، 101 سے اوپر، اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. 102 3 چلا جائے نا، ذائقہ ماند پڑ جاتا ہے، میٹھا بھی کڑوا لگے گا، نمکین بھی کڑوا لگے گا. اس سے اوپر بخار چلا جائے نا، جو کھانے کا سسٹم ہے نا وہ اس کا کام ہی نہیں کرتا. سب زور لگاتے ہیں کچھ کھا، وہ کہتا ہے میں کھا ہی نہیں سکتا، میرا دل ہی نہیں کرتا. تیز بخار ہو گیا نا. اب آپ ذرا غور کیجئے، قاری صاحب میری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا غور کیا. میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. بخار کیفیت ہے، نعمتیں کڑوی لگتی ہیں، پھل بھی، کھانے والی چیزیں بھی. انسان دوائی سے بھی کراہت کرتا ہے. حضرات بالکل اسی طرح جب تک انسان کے دل و دماغ سیکس کے فتنے سے شیطان نے پکڑ لیے نا، تب تک اس کے لیے عبادات ایسے ہی ہیں جیسے بخار والے کے لیے نعمتیں. اس کا دل لگے گا ہی، ٹیلا لو. اور نتیجہ میں بتا دیتا ہوں نا، نمازی بھی ہیں، جوتے چوری کرتے ہیں، قرآن چوری کرتے ہیں، مسجد کی چیزیں چوری کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ لو جی نمازی نماز پڑھنے آئے، بے نمازوں نے جوتے اٹھا لیے. نمازی نماز پڑھنے آئے ہیں، پیچھے سے مسجد کی چیزیں جو ہیں وہ بے نمازوں نے اٹھا لی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پہلی عادت آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گی. وہ کیا ہے؟ کہ اپنی شہوت کو اپنے کنٹرول اور قابو میں کرنا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے جو پھر کسی وقت تربیت کی مجلس میں بیان ہوگا. محدثین نے یہ چیزیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ انسان اب پھر اپنی شہوت کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے. چونکہ رمضان کی تیاری میں یہ درس دے رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں کئی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں. حضرات دوسری چیز جس کے بغیر کوئی انسان متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، وہ رزق حلال ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے. جب بچے دیکھتے ہیں نا باپ کی ہوس کو کہ پیسے کمانے میں، جوڑنے میں ہمارا باپ کتنا حریص ہے، وہ گناہ کر کے بھی پیسے بچہ جو ہے وہ اکٹھے کرتا ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چوری چکاری میں، جنسی گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے ماں کو، وہ دیکھتا ہے باپ کو، پیسہ 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 ہو رہا ہے.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پہلے کیا تھا؟ ایک بھائی نہ کہے سبحان اللہ، ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا، پورا گھر کھانے والا. امیر غریب کا فرق کیا تھا؟ جڑا لسی منگدا سی نا وہ غریب ہوندا سی، وگرنہ کوئی چودھری ہے، کوئی ماڑا آدمی ہے، سب کے گھر میں بھینس ہے، تندوری ہے، اچار ہے، گوڑ ہے، اور اسی کے ساتھ لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، مکھن ہے، شکر ہے. اب پورا ٹبر کماتا ہے، ماں بھی، باپ بھی، کڑیاں بھی، منڈے بھی. پوری پیندی ہے؟ نہیں پیندی. حج عمرے پر بھی چلے جانا، ادھر جو سبیلیں لگی ہوتی ہیں نا، لوگ لاکھ روپے دے کر، یعنی حج فرض ہوتا ہے نا تو تبھی جاتے ہیں نا، لاکھوں روپے دے کر عمرے پہ جاتے ہیں. اتنے سبیلا لٹن ڈے ہوں، دیکھ کر پاکستانی قوم کو نا بڑی شرم آتی ہے. میری جو مسجد ہے نا وہ ڈی سی روڈ پر ہے، گجرانوالہ شہر کا دل ہے. اکیلے اکیلے گھر میں بینک جتنا پیسہ ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک دوست مالدار تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ گرمی میں لوگ تراویحیں پڑھنے آتے ہیں تو میں ان کو نا پورا مہینہ آئس کریم کھلاؤں گا. میں نے ان کو کہا نہ، ایسا نہ کریں، یہ آپ کی نیکی بھی گناہ بن جائے گی. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایویں مولوی مار دیتے ہیں، حالانکہ جو ہماری باتیں نا وہ تجرباتی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہوں سارے کروڑا پتی نے 3-4 لے کے جیباں پا لیاں، پھر اگوں ہاتھ کر لیا، مینوں حالے تک نہیں جے ملی. اس نے کہا یہ تراویحیں پڑھتے ہیں، یہ تراویحیں پڑھتے ہیں، یہاں دے یہ تراویحیں دا رنگ ہے، 4-4 5-5 بوجھے پا کے دے مینوں دے آ جائے، مینوں نہیں جی لبھی. ہمارے گجرانوالہ میں ایک مسجد ہے ایسے ہی نا، پختہ بنی ہوئی تھی، سیمنٹ کی تعمیر. تو قاری صاحب کا دل آیا ٹائلیں لگانی ہے، ماشاءاللہ جیسے آپ نے لگا لی. اور مجھ سے مشورہ کرنے لگے، میں نے کہا نہ لگانا. جدو 50,000 لاکھ لگتا گیا نا تے سارے سمجھنا میں بھی مسجد دا ٹھیکیدار ہاں، میں بھی ٹھیکیدار ہاں، میں بھی ٹھیکیدار ہاں. بہتے وہ سارے ہی بولن لگ پہ مسجد دا جو نا وہ امن سبوتاز ہو جاتا ہے. اکثر مساجد کی بربادی آپ کو ایسے نظر آئے گی. ایسا بندہ ملے گا کم کہ جو لگا کے نہ کسی کو بتائے بھی نہ کہ یار میرا نا رب دا واسطہ نہ لیا جائے، میں ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا اس سے خرچ کریں اور اس کو، اور پھر اس سے فتنے کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں بڑے فتنے. تو رزق حلال قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ، علماء اور حفاظ بیٹھے ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو مخاطب کیا ہے، سارے، سب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو. حضرات ذرا غور کریں، بڑی ہیبت والی بات ہے. میں منہ سے الفاظ نکال رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ کون سا حکم ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو مخاطب کیا. فرمایا یا ایھا الرسل، اللہ اے میرے پیارے رسولو، جی اللہ جی. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق حلال کھانا، حلال کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہارے حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے. انسان تب تک متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا. ایک اور حقیقت بیان کروں، پھر لوگ کہتے ہیں مولویوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. نہیں، میں اپنے خاندان میں پہلا مولوی ہوں. علماء کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو میری صورت میں نعمت سے نوازا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں من آنم کے من دانم، کوئی عمل کا علم کا دعویٰ ہے ہی نہیں، حقیر عمل اور طالب علم ہوں. لیکن علماء کی خدمت ایک بہت بڑی چیز ہے. میرے والد محترم وہ میرے مقتدی بھی تھے.
گھر میں عمر تو، اور جب مسجد میں آتے تو آپ. میں کہتا ہوں ابا جی مجھے تو میں ہی مزہ آتا ہے، آپ مجھے ایسے کہا کریں. کہتے نہیں، جب امام ہے تو آپ ہیں، جب گھر میں بیٹا ہے تو پھر تو ہے. علماء کا ادب احترام بھی بہت بڑی چیز ہے. علماء کا ادب نبوت اور رسالت کے ادب میں سے ہے. اب ہم نے کیوں بھائی ارادہ ہے نا رمضان اچھا گزارنے کا، لذت کے ساتھ گزارنے کا، اللہ کے قرب کے ساتھ گزارنے کا، اور یہ تصور اور کیفیت کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بیویاں اور گرم نرم بستر چھوڑ کر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ان کے بسترے نرم گرم، وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. اچھا جی، دو عادتیں میں نے بتائی ہیں. ایک جنسی گناہ سے بچیں، دوسرا مال حرام سے بچیں. تمام عبادات کی قبولیت کی شرط رزق حلال ہے. اب تیسری اہم چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو درداء آئے. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں، عمل کروں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے ایک حکم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک الجنہ. جوان بیٹے نے خودکشی کی ہے باپ کے غصے کی وجہ سے. اللہ کے نبی کا حکم ہے لا تغضب. دینی اداروں کے امن تباہ ہوئے ہیں غصے کی وجہ سے. اللہ کے نبی کا حکم ہے لا تغضب. اچھے دوست چھوٹے ہیں غصے کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تغضب. یہ من حیث القوم، ہم جو پاکستانی ہیں، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، مشیر ہے، ایڈوکیٹ ہے، سیاستدان ہے، عقل کل ہے. ہر بندہ کالو کال میں فٹافٹ میں ہے. 500 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے رشوت دے رہا ہے. کیوں؟ میں جی لائن میں نہیں لگ سکتا، ویلا ہے. پاسپورٹ بنوانے چلے جائیں، شناختی کارڈ بنوانے چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، فارغ ہے. لیکن شیطان نے اس پر جلدی طاری کی ہوئی ہے. وہ اب جا کے کرچ مانگنے نے بھائی، وہ بس یہ 500، 1000، 10,000 رشوت دے رہے ہیں نہ حق. تو میرے بھائیوں دوستو، لا تغضب. من حیث القوم، ہمارے اندر جس طرح جلدی ہے اسی طرح ہمارے اندر غصہ ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ بچے کو آپ نصیحت کریں، بچے جو ہیں نا وہ دیواراں نو کندھاں نو اپنے سر مارن لگ پہ. عجیب بات ہے. کئی لوگ دیوانے وار بچے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کی ہو گیا جی؟ پتر نو جھاڑیا کرو نکل گیا، بچے نو جھاڑیا انہیں خودکشی کر لی. یہ خوبی انسان کے اندر ہونی چاہیے. لا تغضب. انسان جب تک اس کے اندر غصہ ہے تب تک وہ متقی اور پرہیزگار بندہ نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلوانی کیا ہے؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرنا. حضرات اسی طرح جو چوتھی چیز ہے وہ باتیں بتا رہا ہوں جو انتہائی مہلک ہے، جو ایمان کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں. ان میں چوتھی چیز کیا ہے؟ تکبر. کیا؟ تکبر. تکبر ہے علم کا. آپ دیکھیں کئی علماء سے ہاتھ ملائیں، بیٹا یہ وہ ایسے ہاتھ ملائیں گے، ایسے 2-3 پورے. تکبر. علم کا تکبر نہیں، منصب کا تکبر. میں مفتی شیخ الحدیث ہوں،
میں پیر ہوں، صاحبزادہ ہوں، میں پیر زادہ ہوں، میں نہ جانے کیا کچھ ہوں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالم دین کو یہ اخلاق سکھائے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ آپ اس کی بات بھی نہ سنیں، اس سے ہاتھ بھی صحیح نہ ملائیں، اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ تکبر، اسی طرح تکبر ہوتا ہے نسب کا۔ میں ارائی ہوں جی، میاں ہوں، میں باٹوں، میں جاٹوں، میں شیخ ہوں۔ اسی طرح تکبر ہوتا ہے خاندانی ہونے کا۔ میرے دادا جی میر ابراہیم سیالکوٹی کے پیچھے کئی بندے ہوتے ہیں 2 in 1۔ مذہبی بندوں میں بیٹھیں گے تو اپنی دھاک بٹھائیں گے، بھائی ہم جدی پشتی اہل حدیث ہیں، اور جب کنجروں میں ہوں گے تو پورے پٹ کنجر نظر آئیں گے آپ کو، کنجر بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، وہ ان چیزوں کو بطور ایمج کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ سب کچرا اور روڑی ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے لوگ اہل حدیث پر انگلی اٹھاتے ہیں اور دین اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تکبر نہیں، نہ علم کا، نہ عمل کا، نہ کس کا۔ کیا ہونا چاہیے؟ جے میں ویکھاں ملا ملو تے کچھ نہیں میرے پلے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، ایک بڑا عابد و زاہد نیکوکار تھا، ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، ہاں جی جنت میں جانا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانا تو پھر کنے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی عمل کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا کہ اسے یہ زوم ہو کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو میں نے جنت میں جانا ہے۔ حضرات اللہ نے پانی کو خشک کر دیا۔ کس کو خشک؟ پانی کو خشک کر دیا۔ اب صوفی صاحب کو پیاس لگی تو صوفی صاحب مارے کبھی ادھر دوڑیں کبھی ادھر دوڑیں، ولی اللہ صاحب پانی نہیں۔ اب وہ فرشتہ انسانی شکل میں پھر آ گیا، اس نے کہا جی پانی چاہیے؟ ہاں 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 چاہیے۔ اس نے کہا ایک ہی شرط ہے، نیکیاں ساری مجھے دے دے، پانی تو لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ جب جان بر لب آئی پھر آ گیا، ہاں جی، کہتا دے دے یار، جان ہے تو جان ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ اسی طرح تکبر ہوتا ہے انسان کو مال کا۔ کس کا؟ میرے ننیال کے ساتھ ایک شخص تھا بڑا مالدار، تو میں گیا جب تو پتہ چلا اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ہاتھ کس طرح کٹ گیا؟ کہنے لگا ایکسیڈنٹ ہوا، اوپر سے گاڑی گزر گئی، ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، پھر ڈاکٹروں کو کاٹنا پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کون سا آپ نے ایسا عمل کیا کہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاداش سزا کے طور پہ یہ میرا ہاتھ کٹا ہے؟ کہتا 2-4 سال پہلے گرمی کا موسم تھا، ایک پھیری والا گلی میں پھیری کر رہا تھا، سائیکل جو ہے اس نے دیوار کے ساتھ لگایا اور مصافحہ کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ میلا کچیلا تھا، میں نے ایسے جھٹک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کو پکڑ لیا۔ ایسے ہی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو حسن و جمال کا نا بڑا مان ہوتا ہے، نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو۔ اور یہاں پہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کئی دوست ہیں جو میک اپ کا سامان بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی خاندانی طور پہ جوانی میں بھی بوڑھے اب ہو گئے تو بڑے تعجب سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پہلے آج سے 15-20 سال پہلے عورتیں میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے آتی تھی، آج کل ایسا زمانہ ہے، ایسی ہوا چلی ہے، میڈیا کی ایسی غلامی ہے کہ میک اپ زیادہ لڑکے کرتے ہیں، میک اپ کا سامان لڑکے خرید رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ بنا لی ہے۔ تو اللہ کے بندو، نہ عمل کا تکبر، نہ نسب کا تکبر، نہ شخصیت منصب کا تکبر، نہ علم کا تکبر، اور حسن و جمال کا بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔
جب تک انسان کے اندر تکبر ہے انسان حقیقی طور پہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ بہترین مومن بننے کے لیے 3 خوبیاں، پہلی خوبی اس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی عادات ٹھیک ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ عادات، اس کی عادات ٹھیک ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی عبادات، پھر اس کے بعد کیا ٹھیک ہو؟ اس کی بولیے بھائی، عبادات۔ اب کون سی عبادات؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلی عبادت ہم نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ اپنی مسجدوں سے بھی عملی طور پہ نکال دیا، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا۔ قرآن کی تلاوت نہ مسجدوں میں ہوتی ہے، گھروں میں بس۔ دوسری چیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ لوگ کئی مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب کوئی ہمیں نصیحت کرے، میں کہتا ہوں ایک نصیحت ہے، کم کھاؤ اور کم بولو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ پاکستانی قوم من حیث القوم ہمارے اندر یہ 2 خامیاں ہیں، اہل حدیث احباب اور اخوان بالخصوص اس کی طرف توجہ، بسیار خوری، اور جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ کثرت کلام۔ بسیار خوری عبادت سے دور کرے گی۔ جب آپ کا پیٹ بھرے گا یہ آپ کے جسم کو سرکشی پہ، روزہ لوگ کھولتے ہیں اتنا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر یہ پیٹ جو ہے انسان کو کھڑے نہیں ہونے دیتا، یہ بڑا ظالم ہے، اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو میں آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ جامع باتیں جو ہیں طوالت کی نظر ہو جائیں اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ 4 خوبیاں ہیں، فواحش سے بچیں، مال حرام سے بچیں، غصے سے بچیں اور تکبر سے بچیں۔ اور میں 2 عبادات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قرآن، پہلی عبادت کیا ہے؟ قرآن۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، لوگوں میں مشہور ہے سورت واقعہ پڑھیں تو فاقہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید آپ جس ذہن سے بھی پڑھیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ آپ سورت واقعہ پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں، لیکن ایک سورت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی، فرمایا جو بندہ سورت بقرہ پڑھتا ہے 3 فائدے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ کتنے فائدے؟ پہلا فائدہ، اخروی فوائد کی میں بات نہیں کر رہا، دنیاوی فوائد کی، فرمایا ان اخذھا برکہ، جو سورت بقرہ پڑھتا ہے اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا پڑھنا وترکھا حسرہ، اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، حسرت کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا اور یہ نقصان نہ ہوتا، اس کو نہ چھوڑے۔ فرمایا لا یستطیع البطل، کوئی دشمن اور کوئی جادوگر سورت بقرہ پڑھنے والے پر غالب نہیں آ سکتا۔ لا یستطیع البطل، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 آیتوں والی سورت ہے، جو پڑھے گا اللہ جہنم کے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ قرآن مجید کی 2 سورتیں ہیں 30 آیتوں والی، کیوں بھائی کس کو پتہ ہے؟ 2 بندوں کو پتہ ہے۔ اور سورت ملک کے علاوہ ماشاء اللہ لا قوت الا، ایسے بندے غنیمت ہے، نعمت ہے اللہ کی کہ جن کو ایسی چیزوں کا پتہ ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب، پڑھو یار حافظو پڑھو، کیوں نہیں پڑھ دے؟ کون سی صورت ہے؟ الف لام میم سجدہ، اور دوسری تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کو یاد کریں۔
ایک آیت روزانہ کی یاد کریں، 30 آیتیں ایک مہینے میں یاد ہو جائیں۔ اچھا، دوسری جو کوتاہی ہے ہمارے اندر، نوجوانوں توجہ لگانا میری بات کی طرف، شہوت ہے نا، جوان ہے آپ، شیطان حملہ کرتا ہے دوستیاں بنانے پر، فلاں بڑا فیمس ہے، خوبصورت ہے، فلاں لڑکی یہ اور وہ، اچھے، یعنی اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے۔ جتنے بھی ایسے خیالات ہیں، کیسے آپ بچیں گے؟ قرآن مجید کے اندر اتنے زبردست الفاظ ہیں، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے جوان بیٹوں بیٹیوں کو یاد کرواؤ۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے میرے نبی آپ پڑھیں، سب پڑھو، ربی اعوذ بک من حمذات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی۔ یاد کرو۔ دوسرا کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی شخصیت آپ کو کھینچتی ہے نا، کوئی بندہ پرکشش آپ کے لیے بن جاتا ہے، لوگ ایویں اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں، دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں، یہ فتنہ ہے، نفسیاتی فتنہ ہے، شیطانی عملہ ہے یہ۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، وقہر الرجال، قہر النساء۔ اگر عورت فتنہ ہے تو قہر النساء، اور اگر مرد فتنہ ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ وقہر الرجال۔ آخری بات آج کے درس کی، بڑی سارے اعمال ہم ایسے کرتے ہی نہیں ہیں، بالکل اس کے قریب سے نہیں گزرتے، جو اللہ کے نبی نے ساری زندگی چھوڑے نہیں ہیں اور ایک دن بھی اس کے بغیر نہیں گزارا۔ مثال، کوئی آپ میں امیر، سارا میرا درس بھول جانا، انشاءاللہ نہ میں آپ کو کچھ کہوں گا نہ اللہ پاک کہیں گے، یہ اختیاری چیز ہے۔ اصل جو ہے ہر مسلمان پر ضروری بنیادی جو دین ہے وہ سیکھنا فرض ہے، لیکن اچھے مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ لیکن ایک بات پلے باندھ لینا، ایک بات، اللہ کے نبی کوئی دن بھی، میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی دن بھی ایسا نہیں تھا کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ نہ پڑھتے ہو۔ ہم سب جائزہ لیں، کیا ہمارے دن بھی ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے تھے؟ سب سے مصروف پرسنالٹی، دنیا کی سب سے مصروف ترین پرسنالٹی، ہر اہل حدیث پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی کی سنت کو اختیار کرے۔ اچھا، جب آپ سنت کو اختیار نہیں کرتے پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ فرمایا جو بندہ استغفار کو پکڑ لیتا ہے نا، 3 فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ ہر تنگی دور کر دیتا ہے، ہر مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ذکر کو بھی چھوڑ دیا۔ جب قرآن ذکر کو چھوڑ دیں، پھر روزے جیسی پرکیف میٹھی جو عبادت ہے، پرکیف اور میٹھی عبادت ہے، یہ بھی انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ تو بھائیو دوستو، 3 خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا عقیدہ بہترین ہونا چاہیے، اس کی عادات اچھی ہونی چاہیے، اور اس کی عبادات بھی بہترین ہونی چاہیے۔ تو پھر تقویٰ جو ہے یہ نعمت اللہ عطا کرے گا، اور پھر آپ آخرت کے بیٹے ہوں گے، اور پھر آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔